ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے جس دین کا اور مذہب کا انتخاب فرمایا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ادیان ہوں چاہے وہ غیر آسمانی ادیان ہوں، دین اسلام کے آنے کے بعد نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد پچھلی تمام شریعتیں اور شرائع منسوخ ہو چکے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر اس امر کا بڑے واضح انداز کے اندر اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو دستور حیات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں صرف اسلام ہے. اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو، دین اسلام کو اختیار کرے. اگر وہ پچھلے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہو، لیکن اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، ان کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، یا ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد کسی اور کی نبوت کی بھی امید رکھتا ہے، تو اس شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ شخص، اس کا جو بھی عقیدہ ہو، جو بھی دین ہو، جو بھی مذہب ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن اور اس شریعت کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس سے ہرگز اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. نہ اس کے دین کو قبول کیا جائے گا، نہ اس کے عقیدے کو قبول کیا جائے گا، نہ اس کے اعمال کو قبول کیا جائے گا، نہ اس کے اخلاق کو قبول کیا جائے گا. تو دنیا اور آخرت کے اندر اگر کوئی چیز سعادت دینے والی ہے، کوئی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے، تو وہ صرف دین اسلام.
اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہم پر نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، ان انعامات میں سے سب سے بڑی اللہ کی نعمت اس دین کا ہمیں ملنا ہے، اس شریعت کا ہمیں ملنا ہے، توحید کا علم ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب اتنا زبردست اور بہترین دین ہمارے لیے چنا، تو اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کوئی شخص مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار و اعلان کرے اور وہ پریشان ہو کہ میرے لیے دنیا کے یا آخرت کے حوالے سے اس مسئلے میں میری رہنمائی نہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب قرآن کے اندر جو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے، کیسی شریعت ہے، کیسا خوبصورت اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا دین تمہیں چھوٹی چھوٹی بات بھی بتلاتا ہے؟ فرمایا ہمارا دین تو ہمیں قضاء حاجت کی ادا بھی بتلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین، دین اسلام، اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے اور دنیا حل کی کامیابی رکھی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب یہ دین ہمیں دیا، یہ اسلام ہمیں عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اور انسان کی صبح بیداری سے لے کر رات کے آرام کرنے تک، اور جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے تب سے حتیٰ یأتیک الیقین، اللہ سے ملاقات تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اور باقی جو اقوام تھی، جو یہود و نصارہ تھے، ان کا امتیازی فرق یہ ہے، اللہ ان کی مذمت بیان کرتے فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو اللہ نے وحی ان پر نازل کی، جو کتاب اللہ نے تورات ان کو دی، انجیل نصارہ کو دی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اس کی وہ باتیں وہ مان لیتے تھے جو ان کے فائدے میں ہوتی تھی، اور جو باتیں ان کے نقصان میں ہوتی تھی ان سے روگردانی اور اعراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اب یہ دین، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا، جو بنیادی علم ہے، وہ عقائد سے متعلق ہو، وہ طہارت سے متعلق ہو، وہ عبادات سے متعلق ہو، وہ اخلاق اور معاملات سے متعلق ہو، ہر مسلمان پر ضروری علم حاصل کرنا واجب ہے۔ ایسا علم کہ جس سے وہ اپنی نماز درست کر سکے، ایسا علم جس سے وہ اپنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکے۔ کچھ لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے چلے، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے صاف نہیں، میرا بدن صاف نہیں، تو جس بندے کو طہارت کے بنیادی مسائل کا علم نہیں اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں، اس شخص کا دین اسلام سے کیا تعلق؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دین کے اندر پورے کو پورے داخل ہونے کا حکم دیا، اور انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی گوشہ اور گھڑی ایسی نہیں کہ جس کے اندر وہ چار امور میں سے کسی ایک امر کے اندر داخل نہ ہو۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ چار دائروں میں گھومتی ہے، یا تو وہ عقائد ہیں، یا وہ عبادات ہیں، یا وہ اخلاقیات ہیں، یا وہ معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دین اسلام کا سارے کا سارا خلاصہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ
تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا. اس کی کیفیت اور اس کا حلیہ یہ تھا کہ ان کے بال انتہائی سیاہ تھے اور ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے. صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ شخص اہل مدینہ سے بھی نہیں اور باہر کا ہے، اور باہر سے سفر کر کے آنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر سفر کے آثار اور نشان بھی نہیں، کوئی گند و غبار بھی نہیں پڑا. صحابہ بڑے متعجب ہوئے اور آ کر دوزانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے پوچھتے ہیں بل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ شریک کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. 5 چیزیں آپ نے اسلام کا جو خلاصہ ہے، ارکان ہے، وہ بیان فرمائے. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی شرط ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے، زبان سے اقرار کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان کرے. صرف اعتراف کرنا نہیں، اقرار کرنا، اعلان کرنا، گواہی دینا ان کلمات کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ کہ جو پہلے مسلمان نہ ہو، تو جو پیدائشی مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہے، ان کے تو خون کے اندر اللہ نے دین اور اسلام رکھا ہے. تو سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر. اس کے بعد آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی: نماز کو قائم کرنا، زکات کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. اب ان 4 ارکان میں سے سب سے بنیادی اور سب سے ضروری وہ اللہ کے سامنے جھکنا نماز کی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ہر رکن کی بڑی تفصیل بیان فرمائی، اس کے احکام بیان کیے، اس کے مسائل بیان فرمائے. صحابہ نے وہ اعمال کر کے دکھائے. ان تمام اعمال میں سے سب سے جو ضروری اور اہم ہے وہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز کے دین کا ستون ہے. کوئی عمارت ستون کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی. اگر ستون گرا دیا جائے تو وہ عمارت گر جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے. جس نے دین کے ستون کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا. آج میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں کہ نماز کے حوالے سے ہماری کیا فکر ہے، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا طرز عمل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ نماز ہے. نماز سے جو بندہ بچ گیا، نماز والے معاملے سے جو بندہ پھنسنے سے بچ گیا، اللہ کے سامنے سرخرو ہوا، اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں. اور جس بندے کی نماز صحیح نہیں، نماز میں پکڑا جائے گا، اس کے باقی معاملات بھی. تو اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے اور ان کی گواہی دینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کا سب سے پہلا فریضہ نماز ہے. اور یہ اتنا اہم عمل ہے، فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کسی بندے مومن کے درمیان اور کافر و مشرک کے درمیان کوئی حد فاصل ہے، کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ صرف نماز ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. دین اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنا، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ عملی ہو، وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دین سے دور کر دیتا ہے. دوسری اہم چیز وہ زکات کی رہتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اگر مال دیا ہو، اس مال پر
سال گزر جائے اور وہ مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر صاحب اس زکوٰۃ پر واجب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کا انجام قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، جو وَيُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، کل قیامت کے دن ان کے مال کو پگھلا کر ان کی پشتوں پر، ان کے چہروں پر ان کو عذاب اس مال کے ذریعے آگ کی صورت میں دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا استطاعت کے باوجود، مال وافر ہونے کے باوجود، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان لوگوں کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ یہ میں جب پیدا ہوا تھا یا آپ پیدا ہوئے تھے تو ہم کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا، یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو میں نے مال دیا ہے اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دیا اس اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا، یہ انسان کو بلاؤں سے ڈال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دن سایہ کا فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات کا اہتمام کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صدقہ یہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کرنا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا راضی کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ اس نے خرچ کیا اس کو اس کا بدل نکال کر۔ اور جو آدمی مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کا مال ضائع کر۔ تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا یہ اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو دین اسلام کو جو دوسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ کی رہے گی۔ دین اسلام کا اہم رکن رمضان کے روزے ہیں۔ کچھ لوگ صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، کسی قسم کا کوئی شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام رمضان کے روزے کو کثرت رکھا، رمضان کے روزے کو رکھتے تھے، شعبان کے روزے کو کثرت رکھا کرتے تھے، ذوالحجہ میں روزے رکھتے تھے، محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اور ایام 20 کے روزے یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ اور یہ کیوں نہ رکھے جائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس سے باب الریان سے وہ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ تو روزے کی اپنی فضیلت ہے، روزے کا اپنا مقام ہے۔ جو آدمی جانتے بوجھتے دین اسلام کے کسی رکن سے اعراض کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ دین اسلام کا اہم رکن حج ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے استطاعت دی ہو، مال دیا ہو تو اللہ کے راہ میں نکلنا، مال خرچ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور وہاں پر جا کر مشاعر مقدسہ کے اندر مناسک ادا کرنا، یہ اللہ نے صاحب استطاعت پر فرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ 5 باتیں بتائیں تو وہ جو سائل تھے، سوال کرنے والے، وہ کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی خود کرتے ہیں اور سوال کا جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں آپ نے بیان کی کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا۔ دین اسلام کے حوالے سے 5 چیزیں بیان کی، ایمان کے حوالے سے 6 چیزیں بیان فرمائی۔ اس شخص نے پھر کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان
دل کی تصدیق کا نام ہے، ایمان اعتقادات کا نام ہے، اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لا۔ اللہ پر ایمان لا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر، اس کے اسماء و صفات کے اوپر، اس کے افعال کے اوپر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہمارا مالک و خالق ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اور اس کو ان کے ناموں سے پکارنا، اس کے ناموں پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اگر اللہ پر ایمان لانا اس کو انسان سمجھ لے، اس کا مفہوم اور اس کے تقاضے سمجھ لے، تو آدمی اتنا اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ پر ایمان کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، ہمارا رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، جس رزاق کے ہاتھ میں رزق ہے، تو جب آدمی کو رزاق کی پہچان ہوگی تو وہ رزق کے حصول کے لیے حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، وہ رزق کے حصول میں حلال کو اختیار کرے گا اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جس کا ایمان ہوگا کہ میرا اللہ رازق ہے، وہ خالق ہے، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر خوراک پہنچائی، وہ اللہ مجھے جب تک میری زندگی ہے رزق دے گا، وہ آدمی حلال اختیار کرے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جس اللہ کی کہ السمیع اور البصیر ہونے پر انسان کا ایمان ہوگا، وہ آدمی تنہائی کے اندر چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، وہ اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، تو جو اللہ ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا حاکم ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں بھی پیدا فرمایا، ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی رزق دیا، دنیا کے اندر سب کچھ اللہ نے دیا، تو وہ ایک اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، صرف اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی بات کو مانا جائے، اسی کے سامنے نیازیں نبی کو جھکایا جائے۔ تو جو اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، تو تمام قسم کی عبادات صرف اس کے لیے ہو۔ عبادت کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ ایک لسانی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کی کلمات کہنا۔ ایک عملی عبادت کہ انسان کا جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بندگی کرنا۔ ایک مالی عبادت کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نذر و نیاز کرنا، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ ایک ہے قلبی عبادت کہ انسان کے دل کے اندر توکل کا ہونا، خشوع کا ہونا، خضوع کا ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، اللہ سے امید ہونا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ہمہ قسم کی عبادات، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی دل سے جن عبادات کا تعلق ہے، وہ تمام کی تمام حق ادا صرف ایک اللہ ہے۔ تو اس اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے ناموں کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے ناموں کی پہچان حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا، یہ انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما ومن احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام جس نے ان کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد ان کو سمجھا، ان کا معنی سیکھا، تو وہ اس کو اللہ کی جنت کا وارث بنا دیا۔ جو آدمی الرزاق، السمیع، البصیر، الخبیر، العلیم اس رب کا ماننے والا ہے، تو وہ گناہ کرتا ہوا سوچے گا، وہ آدمی غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، وہ گناہ سے بھی بچے گا اور اللہ کی رحمت کی امید پہ رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خبردار کر دیجیے کہ میرا رب اگر معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو میرا رب بڑی سخت پکڑ کرنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ کے نام، اللہ کی جو رحمت والے نام ہیں، جو صفات ہیں، الرحمن، الرحیم، اللطیف، یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف رغبت دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اور جو جبار، قہار، منتقم، یہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پکڑ لے گا اور اللہ کی اطاعت کی تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے ناموں پر ایمان لانا اور ان ناموں کو سیکھنا، ان ناموں کو سمجھنا
اور ان ناموں میں فقاہت حاصل کرنا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ اللہ کی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا انسان کے اوپر اس کی معرفت حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا ہر مسلمان پر 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے: معرفت العبد لربہ، معرفت العبد لنبیہ، و معرفت العبد لدینہ، کہ کوئی بھی شخص اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے دین اسلام کی معرفت اور پہچان حاصل کرے، اور اپنے نبی علیہ السلام کی معرفت اور پہچان حاصل کرے۔ یہ 3 قسم کی معرفت حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ تو اللہ پر ایمان، ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لا، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لا۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق، یہ ایسی زبردست مخلوق ہے جو اللہ کی انتہائی مطیع اور فرما بردار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے اور اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم اپنی زبان سے جو بھی کلمات نکالتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو جملہ ادا کرتے ہیں، جس نیت سے کرتے ہیں، جس لحظے جس گھڑی میں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اللہ وحدہ لا شریک ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے، جس کے اندر اللہ نے صرف اطاعت کا جذبہ رکھا ہے، جس کے اندر شہوات نہیں رکھی، اس مخلوق کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں۔ ہر انسان کے اعمال لکھنا، رزق پہنچانا، ملک الجبال، اللہ کے عرش سے وابستہ فرشتے، اور بیت المعمور کے اندر طواف کرنے والے فرشتے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے والوں سے درود لے کر ان تک پہنچانے والے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق پر ایمان لانا، اور یہ کیسی زبردست مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اتنی عظیم الخلقت مخلوق کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر ہیں، اور جب انہوں نے اپنے پروں کو کھولا تو سارے کے سارے افق کو ان کے پروں نے ڈھانپ لی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ایسی زبردست مخلوق، تو اس مخلوق پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ اس رسول نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ہماری ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ان پر جو جو کتابیں نازل فرمائیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات ہو، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل ہو، داؤد علیہ السلام پہ زبور ہو، ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف ہو، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ لیکن یہ جو قرآن مبین ہے جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس پر صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو اپنا پیشوا بنانا ہے، اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی، اپنے ایاموں، لیالی، شب و روز بتانے۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اب وہ ان کتابوں کے اندر تحریف واقع ہو چکی ہے، لوگوں نے بدل دیا ہے، لیکن جب وہ نازل ہوئی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے صحیح تھی۔ اب ان کے اوپر نہ عمل ہوگا لیکن ان کے نزول کے حوالے سے ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ رسول بھی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام پر ایمان لانا کہ وہ سب کے سب معصوم عن الخطا تھے، اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف اقوام کے اندر، مختلف ادوار کے اندر بھیجا۔ ان تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، ہم انبیاء میں سے کسی نبی کی تفریق نہیں کرتے۔ تو تمام انبیاء پر ایمان لانا، آج کچھ لوگ باقی انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جیسے یہودی،
پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا ایمان لانا یہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں۔ عیسائی، نصرانی پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور اعلان کرنے والا ہو، اور پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر ایمان نہ لائے، یا ان کی گستاخی کرے، یا ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، تو ایسے شخص کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق۔ تو دین اسلام، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن دیکھیں کہ اللہ کے سارے انبیاء، ان کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ 5 چیز آپ نے ایمان کے ارکان میں سے بتائی کہ آخرت کا دن، مالک یوم الدین، وہ ایسا زبردست دن ہوگا جس دن انسان کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، میزان لگے گا، اس میزان عدل کے اندر اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والا ترازو قائم کریں، اس ترازو کے اندر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور انسان کے اعمال کا وزن اس طریقے سے کیا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اور خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ انسان اپنے محاسبے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے، اگر اس کا پختہ ایمان ہو، پختہ یقین ہو کہ جو میں کروں گا کل قیامت کے دن اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، مجھ سے پوچھے گا، بات پرس کرے گا، تو آدمی کیوں کسی کا حق مارے گا، کیوں قطع رحمی کرے گا، کیوں صلہ رحمی سے دوڑے گا، کیوں ناجائز کسی کی زمین ہتھیائے گا، کیوں جھوٹ بولے گا، کیوں ظلم و ستم کرے گا۔ انسان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے جو ارکان ہیں ایمان کے، ان میں سے سب سے طاقتور اور سب سے مؤثر ایمان بالآخرہ ہے، کہ جس شخص کا قبر پر یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، پھر حشر کا میدان لگے گا، میدان سجے گا، اس میدان کے اندر اللہ وحدہ لا شریک مجھ سے حساب و کتاب لیں گے، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو آدمی کبھی ظلم و ستم نہیں کرے گا، کبھی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے رویوں سے، اپنے معمولات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے گا، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہیں۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اس کی تیاری کرنا اور اس کی فکر کرنا، اس کے بارے میں اپنے آپ کو سمجھانا، اپنا محاسبہ کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ تو آخرت کا دن، مالک یوم الدین، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال جبریل امین تولیں گے، اور نامہ اعمال وہ رکھا جائے گا میزان کے اندر، وہ عمل رکھا جائے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے لیے خالص ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے نامہ اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، ان کو تولیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال نہ اللہ کے لیے خالص ہوں گے، نہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، وہ عمل ریاکاری سے پاک ہو، وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہو، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت اور آپ کے فرمان کے عین مطابق ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو آخرت کے حوالے سے ایمان
یہ انسان کو دنیا میں بندہ بنا دیتا ہے، اللہ کا مطیع بنا دیتا ہے، اللہ کا فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ تو جس بندے کا جتنا آخرت پر ایمان ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور آپ نے چھٹی چیز بتائی بالقدر خیرہ و شرہ، کہ انسان کو جو بھی اچھا ملے، جو بھی برا اس کے ساتھ ہو، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی رحمت ملے، کوئی نعمت ملے، تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تو یہ 6 چیزیں آپ نے بتایا، الحمدللہ باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کی آگے بڑی تفصیل ہے، ایمان کی آگے بہت تفصیل ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ ایمان کی آپ نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں۔ پھر ایمان کے بارے میں فرمایا ان الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ نے یہ اصول کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں زادتهم ایمانا، وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ تو آدمی جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اتنا اس کو ایمان بڑھتا ہے، اور جتنا اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جتنا انسان اللہ کی نافرمانی والا رستہ اختیار کرتا ہے اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے 2 اصول ذہن میں رکھیں، ایمان یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ بڑھتا کیسے ہے؟ یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، یہ اللہ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کریں۔ آپ اللہ کی اطاعت سے دور ہوں، صرف اللہ کی اطاعت سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا، یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اور ایمان یہ زبان کا بھی نام ہے، اقرار باللسان، یہ زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب اور اپنے دل سے یقین کرنا اور تصدیق کرنا، اور عمل بالارکان والجوارح، اپنے اعضاء سے اپنے اعمال سے اس دعوے کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یقین رکھتے تھے، ان کے دل اس بات پر یقین رکھتے تھے، لیکن وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں تھا۔ جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلے، وہ زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، نبی علیہ السلام اور اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن ان کے دل اس بات کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منافقین قرار دیا اور کفار اور مشرکین سے سخت عذاب کی وعید سنائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں۔ تو مومن کو اللہ کے اوپر ایمان یہ زبان سے ملاتا ہے، اس کا دل بھی یقین سے بھرا ہوتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا، نہ اللہ کے نبی پر، نہ اللہ کے وعدوں پر، نہ اللہ کے دین پر، اور اس کے عمل سے یہ دین کی محبت واضح ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں نظر آتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری والی کام کرتے نظر آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں بتائیں، تو فرمایا صدقہ، سائر کرنے والے نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو، تو ایسے رب کی بندگی کر جیسے تو کھلی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دل کی، تمہارے ایمان کی یہ کیفیت اور یہ اونچائی نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو فإنہ یراک، کہ تو عبادت کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر سوچے نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب دیکھتا ہے، رب کو وہ گھر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا آسمان
آسمان سے مگر ایسے دکھتے ہیں جیسے تم آسمان کی طرف دیکھو تو ستارے دکھتے ہیں. زمین کے اندر جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے چمچماتا نظر آتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں بٹھانا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک میں دیکھ رہے ہیں, تو اس وقت عبادت کی لذت, عبادت کی چاشنی, عبادت کی مٹھاس, عبادت کے اندر دل کا لگنا, اس کا کیا کہنا ہو. تو یہ فرمایا انسان یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان اس درجے کا نہیں کہ آپ یہ تصور کر سکیں کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا ہی جس سے سوال پوچھا گیا ہے اس کو پتا ہے. پھر کہا ہمیں اس کی کچھ علامات بتائیں. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, کہ قیامت کی علامات یہ ہیں کہ جو لونڈی اپنی آقا کو جنم دے گی, یعنی اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جائے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے. پھر کہا کہ عرب کے وہ بدو جن کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں, پاؤں میں پہننے کو جوتی نہیں, وہ ایسی ایسی یتطاولون فی البنیان, بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں. تو آپ نے کچھ اور بھی علامات حدیث کے اندر بیان فرمائی. اتنا کہنے کے بعد وہ شخص چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کافی دیر بیٹھے رہے اور پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کو پتا ہے یہ کون تھے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ رسولہ اعلم, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل, یہ جبریل تھے, جاءکم یعلمکم دینکم, کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. تو اس حدیث کے اندر دین اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. دین اسلام, دین ایمان, یہ کن چیزوں کا نام ہے؟ یہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کہ انسان کا عقیدہ اللہ پر, فرشتوں پر مضبوط ہو, کتابوں پر یقین رکھتا ہو, آخرت پر یقین رکھتا ہو, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو. تو جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانے گا, اللہ کے سوا کسی کو نافع نہیں مانے گا, گار نہیں مانے گا, نقصان دینے والا, اولاد دینے والا. جب ساری امیدیں اللہ سے لگائے گا تو اس بندے کا ایمان بڑھے گا, تو اللہ کی اطاعت کرے گا, وہ نماز پڑھے گا, اس کے اعمال کے اندر بہتری آئے گی. تو جب اعمال کے اندر بہتری آئے گی تو اس کا اخلاق بہتر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ برائی سے, بے حیائی سے روکتی ہے. جب اس کا اخلاق بہتر ہوگا, اس کے معاملات, چاہے وہ اس کی گھریلو زندگی ہو, انفرادی زندگی ہو, معاشرتی زندگی ہو, کاروباری زندگی ہو, رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہو, اللہ تعالیٰ وہ سب بہتر فرما دے. تو انسان کی جو زندگی ہے وہ چار چیزوں پر مشتمل ہے, یا اس کے عقائد ہیں, یا اس کی عبادات ہیں, یا اس کے اخلاق ہیں, یا اس کے معاملات ہیں. عقیدے کا اثر عبادت پہ پڑتا ہے. جس بندے کا یقین ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کے فرشتے میرے اعمال نوٹ کر رہے ہیں, تو وہ آدمی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. تو جب وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں لیے, اسلام کے ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ وحدہ لا شریک اس کا اثر اس کے اخلاق کے اوپر, اس کے معاملات کے اوپر اور اس کی روٹین کے اوپر ڈال دے. تو دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے, اس کا خاصہ یہ ہے, اس کی سمری یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد میں بہتر کرے, انسان اپنے اعمال میں بہتر کرے, انسان اپنے اخلاق میں بہتر کرے. جب یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو اس کے اعمال, اس کے معاملات بھی خود بہت بہتر ہو جائیں گے. تو ہمارے معاشروں کے اندر جو بے چینی ہے, جو اضطراب ہے, جو افراتفری ہے, جو حقوق کی پامالی ہے, یہ سب اس دین اور اس اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین اسلام کی مکمل معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ارکان ایمان کے اور اسلام کے, اس ایک ایک رکن کو سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی, نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے, نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, اس کا
انجام کیا ہوگا، روزے کیسے رکھیں، زکات کس طرح ادا کریں. جب ہم اس دین کو سیکھیں گے تو اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، سمندر میں مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کریں گی، اور اللہ کے فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے پر بھی بچھائیں گے. اللہ ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور دین اسلام کے اندر پورا داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا